اچھا ٹھیک ہے. تو روزے فرض کب ہوئے؟ روزے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی جس کو ہم بنیادیں کہتے ہیں ان فرائض میں سے ہے کہ جو اسلام کی بنیاد جن پر ہے. تو روز اس کے بارے میں حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے جو ہے وہ اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرا نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اور اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. اب ترتیب جو ہے وہ رمضان کے روزے حالانکہ سیکنڈ 2 ہجری میں فرض ہوئے اور حج جو ہے وہ 8 مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ 8 ہجری کے میں کسی وقت فرض ہوا ہے. تو لیکن اس حدیث میں ترتیب جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے جس لحاظ سے یہ چیزیں فرض ہوئی ہیں. تو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا 10 محرم کا روزہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا اور تمام مسلمان اس روزے کو رکھتے تھے. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نفلی روزہ بن گیا. لیکن اس کا اجر و ثواب کافی بتایا گیا اور مسلمانوں کو انکریج کیا گیا کہ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھا جائے. انشاءاللہ وہ آگے آئے گا اس کے بارے میں. لیکن رمضان جو ہے وہ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ فرض تھا 10 محرم کا روزہ. اچھا پھر دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر ان 5 بنیادی چیزوں میں اخلاص کے ساتھ پابندی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ جنتی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ تینوں موجود ہیں ساتھ، چاروں بلکہ ماشاءاللہ. صبا بھی موجود ہے الحمدللہ. تو اچھا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا، عرض کیا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. مجھے ایسے عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس شخص نے قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو دین سکھا دیا میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میں اس پر قائم رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ جس کو جنتی انسان کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. یعنی کہ اگر اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی انسان ان بنیادی فرائض اسلام کے جو 5 بنیادی چیزیں ہیں اسی کو صرف اخلاص کے ساتھ پورا کرتا ہے اور وہ کوئی اور چیزیں نہیں کر پاتا تب بھی وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نفلی عبادات نہ کرے. نفلی عبادات جو ہے اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو
نفلی عبادات جو ہے ہماری فرض عبادات میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آخرت میں جب حساب ہوگا ہماری فرض عبادات کا تو اس میں جو کمی ہوگی وہ نفلی عبادات سے پوری ہوگی، یعنی کہ نفلی نمازوں سے جو فرض نمازیں کم ہوئی ہوں گی ہماری زندگی میں یا جس کو ہم نے کسی طرح سے ضائع کر دیا ہوگا، وہ نفلی نمازوں سے وہ اس کے جگہ پوری کر دے گی۔ اسی طرح روزوں میں کوئی کمی ہوئی ہوگی تو نفلی روزوں سے پوری ہو جائیں گی۔ تو نفلی عبادات ضرور کرنا چاہیے انسان کو، اور نفلی عبادات کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب کرتی ہے انسان کو، اور جو انسان نفلی عبادات شوق سے کرتا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ فرض عبادات میں بہت زیادہ اچھی طرح سے کر سکے گا۔ تو نفلی عبادات کو انسان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث ہمیں جو منیمم ریکوائرمنٹ بتا رہی ہے کہ انسان اگر اس طرح سے پابندی سے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، گویا رمضان میں کوئی مرا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو اس کا مطلب ایک طرح سے رمضان کی برکت کو بتانا ہے کہ رمضان کی اتنی اہمیت ہے آسمانوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اتنی عظمت دی ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے؟ دیکھیں اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں انسانوں کو، مسلمانوں کو عبادات کرنا آسان کر دیتا ہے، اور جو انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے عام حالات میں گناہوں کی کثرت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے بہت سے بندوں کو رمضان کے مہینے میں جنت کے راستے پر لے آتا ہے۔ وہ اخلاص کے ساتھ وہ روزے رکھتا ہے وہ بندہ، تو اس کے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ انسان اچھا رمضان گزارنے کے بعد اس کو توفیق آ جاتی ہے کہ وہ بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اور اس شیطان بند ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، انسانوں کو بہکاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے اپنے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہوتا ہے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اور جو لوگ دیکھیں بڑے جو گنہگار ہوتے ہیں، جو گناہوں کی جن کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں مطلب ہے کہ رمضان ہوتے ہی اب شیطان تو بند ہے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ گناہ کے عادی ہوتے ہیں ان کو شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ شیطان تو پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو ویسے ہی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، رمضان میں بھی گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عادت ہوتی ہے ان کو کسی شیطان کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شیطان کے وسوسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو انسان ہیں، عام انسان ہیں، ان کے لیے بھی ان کا اپنا شیطان، اپنا نفس، دونوں چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان میں بھی ہمیں سستی یا ہمیں کوئی ایسا گناہ ہم سے کروا دیتے ہیں جس سے ہمارے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال رمضان میں آسانی ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے شیاطین بند ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں اگر ہم پازیٹیو طریقے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں تو خود بخود ہمیں آسان لگتا ہے، روزے رکھنا آسان لگتا ہے۔ حالانکہ یہی روزہ اگر ایک روزہ بھی
رمضان کے باہر رکھتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن رمضان میں ہم ایک ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ رمضان کے بغیر ہم میں ایسی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے مہینوں میں اس طرح سے کر سکے۔ تو شیاطین کے بند ہونے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا رمضان کے دوران، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو خود انسان گنہگار ہوتے ہیں، گناہ کے عادی ہوتے ہیں، وہ ان کو شیطان ہو یا نہ ہو وہ اپنے گناہ کرتے ہیں۔ دوسرے خود ہمارا اپنا شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اگرچہ کہ ہم رمضان میں چونکہ ہمارا ایمان بڑھنے کی طرف ہوتا ہے تو وہ شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت اکسا نہیں سکتا۔ جیسے دیکھیں انسان جب بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، روزانہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن سے تعلق ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں شیطان جو ہے ہمارا وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا کم سے کم ہم پر بس چلتا ہے۔ شیطان کب اسٹرونگ ہوتا ہے؟ جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، جب انسان قرآن کبھی کبھار پڑھ لیا، نماز میں بھی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا، تو پھر شیطان بہت تندرست اور تازہ ہو جاتا ہے اور ہم پر زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ آپ لوگ سب اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا زیادہ وقت اگر فضول چیزوں میں لگائیں گے، بیٹھ کے باتیں کر کے یا ٹی وی یا وغیرہ ڈرامے اور ہم لوگ جب کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اور سستی بڑھ جاتی ہے ہماری، اور ہماری ہمت نیکی کے کام سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ لیکن ہم نے صبح سے اٹھ کر اگر قرآن کی تلاوت سنی ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر اچھی طرح سے جو دعائیں پڑھ کے صبح شام کی دعائیں پڑھ کے دن شروع کیا ہوتا ہے تو ہم کو نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا شیطان ویک ہو جاتا ہے۔ جب ہم نیکی کے کرنے کے لیے ہمت باندھ لیتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رمضان میں جب عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس سال تو لگتا نہیں ہے کہ عمرہ کی اجازت ہو لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرمین کو آباد کر دے اور لوگوں مسجدوں کو آباد کر دے اور یہ اس وبا کو ختم کر دے کہ مسلمان اس دفعہ پہلی بار ایسا ہے کہ رمضان میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم مسجدوں میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، لوگ جو عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمرہ کر سکیں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور اس وبا کو دور کر دے، آمین۔ تو روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ اب یہ فضیلت آ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ جو انسان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رخسانہ ماشاءاللہ ویلکم۔ تو روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ انفارچونیٹلی ہم نے آخرت کے جو ہم روح کا سفر کر رہے تھے وہ تھوڑا رہ گیا، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو پورا کرنے کا، کہ ہم شفاعت کے سارے مسائل رہ گئے ہمارے، اور قنطرہ والا معاملہ رہ گیا۔ جب تمام انسانوں کے حقوق ایک دوسرے کو ادا کیے جائیں گے، پل صراط کے پار ہونے کے بعد بھی یہ حقوق العباد کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جب تک سارے معاملات سب کے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہو جائیں گے جب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شفاعت کا بھی میں بتانا چاہ رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ اب اللہ نے چاہا جب کہیں موقع ملے گا تو بہرحال کل سے تو انشاءاللہ ہم دورہ قرآن شروع کریں گے۔ بہرحال روزہ جو ہے وہ بھی ان چیزوں میں ہے جو سفارش کرے گا قیامت کے دن، اور نماز ہمارے قرآن پڑھنا جو قیام اللیل میں ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔
قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا اس روایت کو۔ پھر روزے کا اجر الحمدللہ ہاں بالکل، روزے کا اجر بے حساب ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات کا اجر ہمیں بتایا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہر نماز کا 10 نماز کے برابر ثواب ہے۔ جب ہم 5 نمازیں پڑھتے تو ہمیں 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزوں کا اجر و ثواب اللہ نے بتایا ہے، لیکن روزے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجر نہیں بتایا۔ حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب روزہ میرے لیے سے اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر روزدار خود منہ سے نہ بتائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ دوسری عبادات، نماز ہم پڑھتے ہیں یا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ عبادات کر رہے ہیں، لیکن روزے کا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو علم ہوتا ہے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے۔ دیکھیے روزے کو جس طرح دوسری عبادات میں کچھ پابندیاں ہیں، روزے کے لیے کھانے پینے کی پابندی اور شوہر اور بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ روزے کے درمیان اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزوں سے بھی منع کیا ہے۔ وہ ہے کیا؟ فحش گوئی۔ فحش گوئی کوئی بھی ایسی بے حیائی کی بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، یا کوئی بھی جو کہ عام جو ہے دیکھا جائے تو جس کے لیے حیا ہونا ضروری ہے جن چیزوں کے لیے، تو فحش گوئی کرنا، بیہودہ کلامی کرنا، اور کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے، اگر خود انسان گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کسی کو طعنہ نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، تو خود اپنا خیال رکھ رہا ہے، لیکن کوئی اور گالی گلوچ شروع کر دے اس کے ساتھ، تو بھی کیا کرے انسان؟ اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ اگر اس کو 1-2 بار اس طرح دہرا دے کہ میں روزے سے ہوں، تو پھر جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ظاہری بات ہے سارے دن کے بعد جب انسان کھاتا پیتا ہے تو ایک خود نیچرل خوشی محسوس ہوتی ہے دل کو، کیونکہ کھانا پینا بھی ہمارے جسم کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور دوسرا جب رب سے ملے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس روزدار کو اس کا روزوں کا انعام دے گا تو انسان خوش ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث مسلم کی ہے۔ پھر روزے داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کے نام ریان ہے۔ تو دیکھیں ہر انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے، جن لوگوں کو روزے کا پیشن ہے کہ وہ روزہ بڑی خوشی سے رکھتے ہیں، اور جو نفلی روزوں میں بھی کثرت کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ خاص دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ ایک طرح سے ایک خاص عزت دینا ہے کہ اس کے لیے اناؤنس کیا جائے گا کہ روزے دار اس طرف آئیں اور اس دروازے سے داخل ہوں، تو یہ ریان ہے اس دروازے کا نام۔
پھر رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین سرکش جن کے باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بعض لوگ جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہوں گے، زندگی میں ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہوں گے یا دین سے غافل ہوں گے، اگر وہ رمضان میں روزے کی پابندی کریں گے، رمضان میں صحیح عبادات کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے وہ آدمی پھر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب انسان کے گناہ ہلکے ہو جاتے ہیں تو خود بخود اس کے دل میں نیکی کی خواہش بڑھتی جاتی ہے اور خود بخود وہ ہدایت کی طرف چلنے لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس طرح سے وہ بندہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو افطار کا وقت بھی خاص ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم اسی طرح سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ جب ہم افطار کے وقت دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے، دیکھیں کسی کے لیے توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم رمضان میں بھی اچھی عبادات کریں اور اس کے بعد بھی بہت کانشیسلی ہم اللہ کی رضا کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جنت کے راستے پر چلنا اگر ہم لگ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ کرے تاکہ جنت میں داخل ہونا ہمارے لیے، جنت کی داخلہ آسان ہو جاتا ہے رمضان کی عبادات سے۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا، تو یہ بھی ایک بڑا درجہ ہے کہ حضرت عمر بن مرہ جہنی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کی صیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین شہداء میں سے ہوگا۔ یہ بازار ابن خزیمہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے یہ۔ پھر روزے کی اہمیت، رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ دیکھیے جس کو رمضان ملے اور وہ اس میں بھی اللہ کی رحمت نہ حاصل کر سکے، اس میں بھی وہ اللہ کی طرف نہ پلٹے، اور خاص طور سے اگر وہ لیلۃ القدر کو مس کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی طرح رمضان پانے کے باوجود مغفرت نہ حاصل کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ رمضان کے روزے اور قیام اللیل سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رمضان اللہ نے اسے صحت کے ساتھ رمضان دیا، ایمان اور صحت دونوں ہے، لیکن اگر اس نے سستی کی رمضان کے روزوں سے، رمضان کی عبادات سے، تو وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ممبر پر چڑھنے لگے اور ہر ایک قدم چڑھ کر آمین فرماتے، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو کبھی نہیں کیا، آپ آمین کہہ رہے تھے بار بار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، اور میں اردو کی طرف چلی جاتی ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اسے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا،
تو میں نے ان کے جواب میں آمین کہی۔ اسی طرح دوسری سیڑھی پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور میں نے آمین کہی۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک بڑا چانس ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، تو اس میں بے حد استغفار کریں، عبادات اور میں خشوع و خضوع کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی بھی نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ بھولیں، اور والدین میں سے اگر کسی کی خدمت کا موقع ملے تو اس کو خوشی سے کریں اور اچھی طرح سے کریں، کیونکہ یہ بھی جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ پھر روزہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں بلا وجہ بے مقصد، یا روزہ رکھتے ہیں پھر تھوڑی دن کے کسی وقت میں روزہ توڑ دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی بہانے سے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان کو بہت سی بیماریاں محسوس ہونے لگتی ہیں اور روزہ ان کو بھاری لگتا ہے اور وہ روزہ افطار پورا نہیں کر کے بلکہ ادھورے سے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ان کی سخت سزا ہے، اس حدیث میں ان کی سزا بتائی گئی ہے کہ ان کو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے اور جن کے منہ کو چیرا جا رہا ہوگا اور جس سے خون بہہ رہا ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ روزوں کو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو روزہ ایک بار رکھ لے انسان، اول تو رمضان کے روزے میں انسان مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر وقت سوچتا نہ رہے کہ مجھے اب چکر آ گئے ہوں، میں اب بیمار ہو گئی ہوں، مجھے اب کمزوری ہو گئی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ کبھی اگر مشکل ہو رہی ہے روزے کو پورا کرنے میں تو آرام کر لیں، سر پہ ٹھنڈا پانی ڈال لیں، وضو کر لیں، یعنی کوئی بھی چیز کریں لیکن اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں انشاءاللہ، اور ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں کہ بس کسی نہ کسی طرح سے ہم روزے کو توڑ دیں، کیونکہ روزہ رکھ کر بلا شرعی عذر کے روزے کو توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، بعض اوقات اگر انسان بہت بیمار ہے لیکن روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس وقت اس طرح سے نیت کرے انسان کہ یا اللہ مجھے اپنی بیماری سے ڈر ہے، اگر میری بیماری نے مجھے بے بس کر دیا تو میں روزہ توڑ دوں گا۔ تو یہ اللہ پھر اخلاص سے نیت سے کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزہ پورا کروا دیں گے، اور نہیں بھی کروائیں گے اگر وہ روزہ توڑنا ہی پڑ گیا تب بھی اس کا پھر گناہ سے بچ جائے گا وہ انسان۔ لیکن اچھا بھلا ہوتا ہے انسان اور روزہ رکھ کر پھر اچانک سے ہزار بیماریاں نظر آنے لگتی ہیں اور چکر آتے ہیں اور کمزوری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو ہمت سے رکھے اور اللہ پر توکل کرے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنا روزہ پورا کر لے۔ وعلیکم السلام فصیح۔ تو پھر روزے قرآن مجید کی روشنی میں، روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے ذریعے تقویٰ سکھانے کے لیے ہمیں روزے دیے ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانا پینا، شوہر بیوی کا تعلق کرنا، یہ سب چیزیں حلال ہیں انسان کے لیے، لیکن جب انسان اللہ کے حکم کو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم کو فالو کرنے کے لیے حلال چیزوں سے رکتا ہے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔
مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر انسان واقعی میں بیمار ہے ایسا کہ روزہ ابھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کو اجازت سے کیا مطلب ہے کہ اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف روزہ قضا کرنا ہے۔ اسی طرح مسافر کا بھی ہے کہ کفارہ نہیں دینا ہے، صرف روزے کی قضا ادا کرنی ہے۔ جب اس رمضان کے بعد کسی بھی وقت وہ اس روزے کی قضا ادا کر دے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک نارمل انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے اور سفر میں بھی نہیں ہے۔ بس مجھے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی مجھے بس کمزوری ہو جاتی ہے روزے میں، تو اس کے لیے ہمت انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر، دیکھیں دین ہمارا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت کے سے زیادہ زور نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا، مگر بعض اوقات ہم کو اپنی نیت کو ذرا گہرائی میں چیک کرنا چاہیے کہ بعض اوقات کچھ چھوٹے موٹے پرابلم ہوتے بھی ہیں انسان کو روزہ رکھنے سے، لیکن انسان کی نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے وہ پریشانیاں اور تکلیفیں دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا آسان کر دیتا ہے۔ تو بہت آسانی سے انسان روزہ نہ چھوڑ دے کہ بس میں بیمار ہوں، بلکہ انسان اچھی طرح سے اپنے آپ کو جھانکے دیکھے کہ کیا میری جو پرابلم روزے سے آتی ہے مجھے، کیا وہ کسی طرح سے میں اس کو دور کر سکتی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیں گے اگر انسان دعا بھی کرتا رہے گا تو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو رمضان کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے انشاءاللہ، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان سفر میں ہو تو یا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ کے بعد میں قضا پوری کر دے، ٹھیک ہے، اور ورنہ روزہ فرض ہے رکھنا، اور روزہ رکھنے میں ہی انسان کے لیے بہتری ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری جائز ہے۔ افطار کے لیے صبح صادق کے طلوع ہونے وقت تک روزے کی پابندی سے مستثنی ہے۔ اچھا، صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں روزہ بند کرنا ہوتا ہے کہ اب اس پوائنٹ کے بعد ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور جو بھی روزے کی پابندیاں ہیں وہ پوری کرنی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر نماز کا۔ اور جب اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں سٹی کی لائٹس نہیں ہے بہت زیادہ، ایک گاؤں ہے، اندھیرا پڑا ہوا ہے، تو صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے جب مشرق سے ایک روشنی کی کرن نکل کے اوپر تک جاتی ہے اور پھر وہ دونوں طرف پھیل جاتی ہے، تو وہ اس کو صبح صادق کہتے ہیں، ہاں، جس سے فجر نماز شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا ہم لوگ تو ہمارے پاس کیلنڈر میں وہ ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم کب سے شروع ہوا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس پہ سحری کرنا اب بند ہوا، اور اگر تہجد پڑھ رہے تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب ہمیں فجر کی نماز شروع کرنی ہے، تو وہ صبح صادق ہوتا ہے۔ اچھا، دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں اگر انسان اعتکاف نہیں کر رہا تو پھر نہ صرف یہ کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک وہ کھا پی سکتا ہے، بیوی سے تعلق بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مرد یا عورت کوئی، تو پھر ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، کھانا پینا اجازت ہے اعتکاف کے دوران۔ پھر چاند کے دیکھنے کے مسائل، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے رمضان میں کہ چاند کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں چاند کے لیے حکم کیا ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے، یعنی کہ پہلی سب سے بہترین اور اول چیز کیا ہے؟ شعبان ختم ہو رہا ہے اور رمضان شروع ہونا ہے، تو انسان چاند کو ڈھونڈے، اگر پتہ ہے کہ چاند دیکھنے کے چانسز ہیں،
جیسے پاکستان میں ہم دیکھ سکتے تھے چاند، اور اکثر ہم رمضان چاند سے ہی فیصلہ ہو جاتا تھا، چاند ہم دیکھ لیتے تھے. تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا بھی ایک یہ طرح سے ایک فضیلت ہے اس کی کہ انسان رمضان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش کرے. اور کب دیکھے؟ 29 شعبان جب ہو تو انسان کوشش کرے کہ اسے چاند نظر آئے. اگر مطلب ابر آلود ہے، اس دن پتہ ہے کہ بادل بہت چھائے ہوئے ہیں اور چاند نہیں نظر آیا، تو پھر کیا کرے کہ شعبان کے 30 روزے پورے کر لے اور پھر رمضان شروع کرے. ٹھیک ہے، یعنی 30 کے بعد تو پھر چاند ڈیفینیٹلی نظر آئے گا ہی، اور اس دن بھی بارش ہے، ابر آلود ہے بھی، تب بھی انسان کو پتہ ہے کہ 30 سے زیادہ دن نہیں ہوتے اسلامک مہینے میں. تو سب سے افضل چیز کیا ہے؟ چاند کو خود دیکھے، 29 کو کوشش کرے، نظر آئے تو رمضان شروع کر دے، اور اگر نظر نہیں آیا تو انسان کیا کرے کہ 30 روزے پورے کرے اور رمضان پھر اس کے بعد شروع کرے. اچھا، اب یہ حدیث ہے اس کے بارے میں بخاری کی کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو. اگر مطلب ابر آلود ہے تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. بخاری کی روایت ہے. پھر اب یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، لیکن کسی ایک کو نظر آ گیا، تب بھی اگر وہ گواہی دے دے کہ ہاں میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے. آف کورس جس کی گواہی ہم قبول کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک سیریس انسان ہے اور وہ اس معاملے میں مذاق یا جھوٹ سے کام نہیں لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک آدمی کی گواہی بھی قبول فرما لی ہے چاند کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر رمضان کی پہلی تاریخ سے کہ چاند کے وہ بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہ پڑے. اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ظاہری بات ہے کہ خود دیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ تو ہماری مسجد کا ہوتا ہے. تو پھر بعض اوقات پھر دوسرے دن ہمیں چاند بہت بڑا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو ہم نے تو مس کر دیا پہلا روزہ، اور چاند تو اب یہ چاند تو بہت بڑا ہے، یہ تو تیسرے دن کا دوسرے دن کا چاند ہے. تو اس بارے میں پھر شک نہ کریں. یعنی اسلام میں اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے تحقیق کریں، اور جب کر لیں تو پھر شک میں نہ پڑیں. یعنی کہ کیا ہوا، میرا کیا ہوگا، میرا وہ روزہ مس ہو گیا یا کیا ہوا، اس طرح سے پھر نہ سوچے انسان. ایک بار جو فیصلہ کر لیا، فیصلہ کرنے سے پہلے پورا علم سے تحقیق سے کام لے، اور تمام ذرائع جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کریں، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے اس کے بعد پھر شک میں نہ مبتلا ہو انسان کہ یہ تو بہت بڑا چاند ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم سیکنڈ ڈے دیکھتے ہیں رمضان کا روزہ، ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے اور چاند کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چاند تو بہت بڑا ہے، لیکن پہلی رات کو چاند نظر نہیں آیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ہم نے کسی نہ کسی کو فالو کیا ہوتا ہے. اچھا، نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اب یہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس چاند کے بارے میں جو مسائل ہم کو آتے ہیں ہم کیا کریں. ہم کو تو ہارڈلی یہاں پر چاند کبھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت مشکل ہے کہ کبھی ہم کو یہاں کے ماحول میں رہ کے چاند نظر آئے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بڑے جھگڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، کچھ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نارتھ امریکہ کا انتظار کرتے ہیں، کہیں سے ان کو اطلاع ملتی ہے چاند نظر آیا ہے تو روزہ رکھتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، سعودی عرب میں ایسی آلات یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو دوربین ہوتی ہے وہ بہت ہی اسپیسیفک دوربین سے استعمال کرتے ہیں، جو سے چاند کا برتھ ان کو، جیسے چاند جو ہے وہ بہت پہلے نظر آ جاتا ہے. جیسے چاند کا ایسا ہے کہ چاند کی برتھ جب ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹے تک تو کوئی دوربین سے بھی چاند نظر نہیں آ سکتا. جب 24 گھنٹے کے بعد بہت ہی عمدہ قسم کے دوربین سے چاند نظر آ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں کہ
اگر چاند کی برتھ ہو چکی ہے اور چاند کی اتنی جیسے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس برتھ کو اور اب انہوں نے دیکھ لیا ہے تو سعودی عرب کو وہ فالو کر لیتے ہیں. لیکن لاسٹ ایئر آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو یاد ہو سعودی عرب نے ایک دن پہلے اناؤنس کر دیا تھا اور پھر ان کی گورنمنٹ نے بہت بڑا فدیہ دیا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا روزہ مس ہوا تھا. یعنی کہ انہوں نے پہلے روزہ رکھ لیا, شعبان میں رکھ لیا روزہ, تو یہ گڑبڑ ہوئی تھی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں انسان اگر دوسرا طریقہ نارتھ امریکہ میں کیا ہے کہ جو لوگ نارتھ امریکہ کے طریقے کو فالو کرتے ہیں, سعودی کو نہیں فالو کرتے, ان کا یہ کہ کہیں بھی نظر آیا ہوتا ہے تو پھر وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے لیے جو ہے نا ہم کو ایک ڈیسیزن لینا ہوتا ہے کہ ہم کون سی مسجد کو فالو کریں. تو اس کے لیے تھوڑا بہت ریسرچ ہم کر سکتے ہیں. یہ ایپ ہوتا ہے جو گوگل سے اگر آپ سرچ کریں تو چاند کے برتھ کا جو ایپ ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیشہ سعودی عرب والے لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس ایپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں خود بھی. اور اگر اس میں چاند کی برتھ کو تقریباً 24 آورز ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب کا جو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اب ایک اور بات یہ ہے کہ انسان اختلاف سے بچے. تو اگر ہم مسجد میں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی ضد کرنے والے نہیں ہیں کہ نہیں ہم اپنی چلائیں گے. اگر وہ لوگ اپنی طرف سے احتیاط سے کرنے والے ہیں تو پھر ہم ویسے بھی عید اور رمضان اور انسان اکیلا تو نہیں کر سکتا, پھر عید کا بھی مسئلہ آتا ہے, تو پھر ہم اس کو فالو کر لیں جو ہمیں بھروسہ ہے کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کر کے فیصلہ کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ فیصلہ پھر ہم, کیونکہ جب مسلمانوں کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر ہوا ہے اور انسان اختلافات سے بچنے کے لیے اس کو قبول کرتا ہے تو اس کا بھی ایک اجر ہے. ٹھیک ہے, باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ چاند کے بارے میں بس یہ دھیان رکھیں کہ کوئی بھی ایک فیصلہ قبول کرنے کے بعد پھر افسوس نہ کریں اور نہ ہی دوسروں کو برا بھلا کہیں. بہت سے لوگ بہت تبصرے کرتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے اور لوگ اختلاف کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ, جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نیت سے صحیح فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, مگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں, اختلافات نہیں ہونے چاہیے. تو دیکھیں امت میں اس طرح کے اختلافات جو ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اوائڈ کرنا مشکل ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں بدزبانی نہیں کرنی چاہیے, اور ہم جب بھی قبول کر لیں ایک چیز کو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے انشاءاللہ, اور اپنا رمضان پورا کرنا چاہیے. تو اب نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا کرنے کی ہے انشاءاللہ, اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ. یہ ترمذی کی دعا ہے. یا الہی ہم پر یہ چاند امن اور ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے. پھر چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے کا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی جس علاقے میں رہ رہے اس کا لحاظ رکھے. پھر دوران رمضان اگر انسان سفر شروع کرتا ہے, اب مونٹریال میں سپوز روزہ شروع ہو گیا, ہم نے سفر کیا, ہم جہاں گئے وہاں پر روزہ ایک دن بعد ہوا تھا, اب باقی کا رمضان ہم وہاں پر گزار رہے ہیں, تو ہم اپنے پھر روزوں کی گنتی پوری کر لیں اور پھر ہم روزہ چھوڑ دیں. اگر عید جیسے ہمارے 30 روزے میکسیمم ہو گئے ہیں اور ابھی ان کا ایک روزہ باقی رہتا ہے تو ان کو رکھنے دیں اور ہم چھوڑ دیں روزہ, اور عید ہم ان کے ساتھ منا سکتے ہیں. اور یا پھر ہم وہ روزہ جو ہے وہ نفلی روزہ سمجھ کر اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اس کے لیے جب ہم سفر کے دوران ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اپنی گنتی کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے روزے پورے ہوں، تو ہم اپنی گنتی پوری کر لیں. اچھا، پھر ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات تک دیر تک آپ نے انتظار کیا اور رمضان چاند کا اناؤنس نہیں ہوا، آپ نے صبح روزہ رکھ لیا، پھر 10 بجے 11 بجے جس وقت بھی آپ کو لگے کہ ارے آج تو عید ہے تو آپ اپنا روزہ توڑ دیں. اب زوال کب ہوتی ہے؟ جب ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے. تو ظہر کی نماز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ لو آج تو عید تھی، اب عید کی نماز پھر کیا کریں؟ تو اگلے دن عید کی نماز کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی، چونکہ ہم لوگ فالوورز ہوتے ہیں مسجدوں کے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. لیکن یہ ایسا کچھ ہو تو پریشان نہ ہو جائیں اور باتیں نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں نے کسی کو الزام نہ دیں، کیونکہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم جو ہیں وہ اگر ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو ہمیں ان پر ڈیپینڈ کرنا ضروری ہے. تو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے پتہ چلے تو روزہ تو کھول دینا چاہیے، کیونکہ عید کا دن روزہ الاؤڈ نہیں ہوتا، لیکن عید کی نماز اب اگلے دن ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ. پھر اعمال کا اجر و ثواب نیت کے مطابق ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کی جو نیت سے ہی عبادات کی قبولیت ہوتی ہے، ہر عبادت کے لیے نیت ہوتی ہے. تو نیت کیا ہے کہ انسان اللہ کے لیے خالص نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ ویسے نہیں رکھتا ہوں لیکن اب کچھ لوگ اتفاق سے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں تو مجھے آج روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج میں افطار پارٹی میں جا رہی ہوں اور آج روزہ نہیں رکھوں گی تو اچھا نہیں لگے گا. اس طرح سے نہیں، روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے اور ہر روز اللہ کے لیے ہی نیت ہونی چاہیے. اور نیت جو ہے وہ بول کر نیت کرنے کی نہیں ہے. یہ جو لوگ پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ نیت جو ہے یہ الفاظ سنت سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کا مطلب صحیح بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے دعا یہ صحیح نہیں ہے. نیت روزے کی کیا ہے؟ دل میں ہے، اللہ سے دل میں ارادہ کریں کہ اللہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتی ہوں. اور فرض روزے کے لیے نیت جو ہے وہ کب کرنے کی ہے؟ فجر سے پہلے. یعنی انسان سپوز رات کو ڈاواڈول ہو رہا تھا، میں رکھوں گی نہیں رکھوں گی، رکھوں گی نہیں رکھوں گی، پھر فجر کے بعد آنکھ کھلی تو انسان کہ اچھا اب میں کھانا نہیں کھاتی ہوں، میں روزہ رکھ لیتی ہوں. فرض روزوں میں ایسے نہیں ہو سکتا. فرض روزوں میں انسان کی نیت پکی ہونی چاہیے اور وہ رات کو ہی کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ میں صبح روزہ رکھنا ہے مجھے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، اگر انسان نے رات کو سونے سے پہلے نیت کر لی تو پھر اتفاق سے سوا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب آنکھ کھلی ہے فجر کے بعد تو وہ روزہ سحری کے بغیر رکھ سکتا ہے کیونکہ اس نے رات کو نیت کر لی تھی. لیکن رات کو ڈاوا ڈول تھا، پھر فجر کے بعد آنکھ کھلی تو چونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فرض روزے میں نیت فجر سے پہلے ہوتی ہے. یا تو ہم سحری کے وقت جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہماری نیت ہے روزہ رکھنے کی. ٹھیک ہے، وہ ہماری نیت ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اب سحری کے لیے ہم اٹھے ہیں. لیکن نیت کا فرق کب سمجھ آتا ہے رمضان میں؟ جب انسان رات کو سو گیا اور آنکھ بعد میں کھلی فجر کے بعد تو نیت اگر نہیں کی تھی رات کو تو پھر روزہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسان رمضان کی رات کو سوتے وقت نیت رکھے کہ انشاءاللہ میں سحری کے لیے اٹھوں گی، میں روزہ رکھوں گی. پھر دیکھیں، ہم الارم رکھتے ہیں تو یہ ہماری ایک نیت ہی ہوتی ہے جب ہی رکھتے ہیں نا کہ ہم فجر کے لیے نیت رکھ رہے ہیں، سحری کے لیے الارم سیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی چونکہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے اس لیے ہم سحری کے لیے الارم سیٹ کرتے ہیں. اچھا، حضرت حفصہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان
کانشیس رہے کہ ہر رات کو سونے سے پہلے شور کر لے کہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ روزہ رکھنے کا. مگر نفلی روزوں کا معاملہ الگ ہے. نفلی روزوں میں رات کو نیت ضروری نہیں ہے. سپوز انسان صبح اٹھا, فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا, سحری کا وقت گزر چکا تھا, لیکن اس کو یہ لگا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے میں روزہ رکھ لوں, تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آج روزہ رکھ رہی ہوں. فجر میں زوال سے پہلے یعنی زوال کب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا, جب سورج جو ہے وہ بالکل سر پر آ جاتا ہے. جب سورج اس طرح سے ہمارے سر پر ہوتا ہے پھر اس سے پھر مغرب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے, تو یہ زوال ہوتا ہے. تو اس وقت سے پہلے تک کبھی بھی نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, زوال کے بعد نہیں, لیکن نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے اگر ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیا پھر کہے کہ آج میں روزہ رکھتی ہوں, نہیں. فجر کے بعد آنکھ کھلی, نماز ظہر فجر کی نماز پڑھی انسان نے, لیکن کچھ کھایا پیا نہیں کہ آج میں روزہ رکھوں گی, تو یہ نفلی روزے میں یہ ہو سکتا ہے, فرضی روزے میں نہیں ہو سکتا. نفلی روزے کا وقت کسی وقت بھی توڑا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح نفلی روزہ رکھ کے انسان دن کے کسی وقت محسوس کرے کہ مجھے روزہ توڑنا ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس کا کفارہ نہیں ہے, روزہ توڑا جا سکتا ہے. مگر فرض روزہ اس طرح سے توڑنے کا بہت بڑا کفارہ ہے, انشاءاللہ میں ابھی بتاتی ہوں. فرض روزے کو اس طرح انسان بلا وجہ توڑ نہیں سکتا. تو اس میں 2 حدیثیں پیش کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن گھر میں کھانا نہیں تھا تو آپ نے صبح اٹھ کے پوچھا کھانا ہے, کچھ نہیں تھا تو آپ نے کہا آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اور ایک دن اٹھے اور روزہ تھا اور پوچھا کھانا ہے, کسی نے کہا کھانا ہے, آج حلوہ آیا ہے کسی نے بھیجا ہے, تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور کھانا کھا لیا, اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. پھر سحری اور افطار کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے. بعض لوگ سحری کھانے کے بجائے یہ پسند کرتے خوب ڈٹ کے رات کو کھا لیں, پھر رات کو ہم اٹھے نہ سحری کے لیے اور نیند نہ خراب کریں. لیکن سحری کھانے میں برکت ہے, انسان کو سحری کے لیے اٹھنا چاہیے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک کر دینا بھی صحیح نہیں ہے. ہاں کسی وجہ سے اب آنکھ کھلی ہی نہیں تو مجبوری ہے, لیکن انسان سحری کے لیے خاص اہتمام سے اٹھتا ہے اور سحری کھاتا ہے, تو اس میں برکت ہے انسان کے. اور برکت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, برکت کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے دن بھر کے لیے برکت ہو سکتی ہے کہ ہم اچھا فیل کریں گے. اللہ تعالیٰ بغیر سحری کے بھی یعنی اللہ تعالیٰ اس سحری میں برکت ڈالے گا اور ہم بھوک پیاس سے بچ جائیں گے. اور برکت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے, سحری کی برکت سے ہمیں اور دنیا کے فائدے بھی دے دے, صحت دے دے, ہدایت میں برکت دے دے, کچھ بھی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو سحری کا مطلب ہے کہ سحری انسان کو کھانی چاہیے. اچھا, حضرت انس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب بھی کہیں بہت سی جگہوں پر رمضان میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. تو ایک نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال دیتے تھے, اور وہ نماز وہ سحری کے وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو احساس دلا دے کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے, جلدی سے جو کھانا پینا کھا سکتے ہو کھا لو, اور جو ابھی تک سویا پڑا ہے وہ جلدی سے اب اٹھ جائے کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. لیکن جو حضرت ام مکتوم کی اذان ہوتی تھی وہ روزہ بند کرنے کی اذان ہوتی تھی, کیونکہ وہ فجر کا وقت شروع ہونے کی اذان ہوتی تھی. اور یہ سنت ہے تو کرنا چاہیے, مگر بہت سی جگہوں پر اس سنت کا خیال نہیں رکھا جاتا اور بہت سی جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. تو اب پہلی جو یہ نہیں کہ پہلی آدھی رات کو تہجد پڑھنے کے لیے کر دی جائے, نہیں, وہ پہلی اذان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو وارن کر دیا جائے کہ اب وقت کم ہے, یا تو جلدی سے سحری کھا لو, اور اگر سوئے پڑا ہے انسان تو جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائے اور
جو کچھ اس کو اب یا تو اگر 2 رکعت پڑھنی ہے یا سحری کھانی ہے جلدی سے کچھ بھی، مگر یہ نہیں کہ اب اس نماز کی اذان کے بعد اٹھ کے سحری کا اہتمام کرتے کرتے 1 گھنٹہ لگا دے انسان، کیونکہ ان دونوں اذانوں میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا تھا۔ پھر افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو پھر انسان یہ نہ کہے او ابھی تو آسمان پر اجالا لگ رہا ہے، مجھے مناسب نہیں لگ رہا، میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتی ہوں، اندھیرا لگے گا پھر کھاؤں گی، نہیں، سورج غروب ہوا تو انسان فوراً افطار کرے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے وہ سورج کو عام طور پر دیکھ کر نہیں فیصلہ کرتے، ہم ایک کیلنڈر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو کیلنڈر کے لحاظ سے ہم فالو کر سکتے ہیں کہ کیلنڈر میں مغرب کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے تو اسی وقت فوراً سے انسان جو ہے وہ روزہ کھولے۔ لیکن بعض کیلنڈر میں صرف یہ احتیاط ہے کہ وہ ٹائم ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ اس وقت کا ٹائم لکھ دیتے ہیں جب کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی فجر کی، تو اس وجہ سے ایسے ایپ بھی ملتے ہیں۔ انسان بہرحال یہ وقت معلوم کر لے کہ کب سورج غروب ہوا ہے، اور سورج غروب ہو تو فوراً سے دیر نہ کرے پھر۔ اور سحری میں دیر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سحری یہ نہ کہ ابھی 12 بجے رات کے اور سحری کھا لی، نہیں، سحری اگر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 4 بجے تو آپ جو ہے 4 بجے سے تھوڑی دیر پہلے سحری کھائیں، تو یہ زیادہ برکت والا وقت ہے، ٹھیک ہے، سحری کھانے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاقی نبوت میں سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، ہاں کیلنڈر میں 3-4 منٹس کا فرق ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ہم چونکہ حدیث ہمیں اگر پتہ چل گئی ہے تو ہم اس حدیث کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم سورج کے غروب ہونے کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، سورج کا غروب ہونا عام طور پر ہمیں نظر آ جاتا ہے، یا پھر ایسے بہت سے ایپ ہیں جو ایگزیکٹ غروب ہونے کا وقت بتاتے ہیں ہمیں کہ سورج کب غروب ہوتا ہے۔ اچھا، سحری دیر سے کھانا، نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا، یہ سب جو ہے وہ نبوت کے اخلاق ہیں۔ پھر ہاں آج کل تو بہت سے ذرائع ہیں معلوم کرنے کے لیے، بس پوائنٹ یہ ہے کہ پھر یہ آسمان کو دیکھ کر انسان وہم میں نہ پڑے کہ وہ اتنا اجالا ہے، ابھی مجھے صحیح نہیں لگتا، ابھی میں تھوڑا اور اندھیرا ہو جب کھاؤں، ایسے نہ کرے۔ اور بعض لوگ بلا وجہ بھی دیر کرتے ہیں، بلا کہ وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور روزہ نہیں کھول رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم کھانے کے لیے بہت جلدی نہیں جا رہے، تو نہیں، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کس میں ہے کہ فوراً سے روزہ کھولیں تاکہ سنت کا ثواب ملے ہمیں۔ پھر سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر انسان سحری کھا رہا ہے، ابھی 1 آدھ نوالا پلیٹ میں باقی ہے، یا پانی ابھی نہیں پیا، پانی باقی ہے، یا پانی کا گلاس ہاتھ میں لے لیا ہے اور وقت ختم ہو گیا، تو یہ نہیں کہ اب پانی کے گلاس کو چھوڑ دے اور نوالے کو پھینک دے، نہیں، فوراً سے اس پانی کو پی لے اور وہ نوالا کھا لے، پھر روزہ باندھے۔ ہاں یہ نہیں کہ اب اذان ہوئی اور اب کہ اچھا مجھے تو سحری دیر سے کر سکتی ہوں تو میں ابھی سحری نکالوں اور کھانا لگاؤں اور کھاؤں، نہیں، یہ نہیں کہ 15-20 منٹ اسی میں لگا دے، صرف وہ نوالا جو ہاتھ میں ہے یا بس 2-4 نوالے رہ گئے ہیں پلیٹ میں یا پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے اس کو پینا ہے، تو انسان وہ اذان کی آواز سنی یا وقت ہو گیا بالکل سحری کا تو اتنا سا 1 آدھ منٹ لے کر اس کو ختم کر لے، اس کو چھوڑ نہ دے ادھورا، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے غلطی سے بھی انسان اگر 5 منٹ پہلے بھی کھا لیتا ہے تو اگر اس کھانا شروع کر دیا اس نے اور بولا اب کیا فائدہ ہے، 5 ہی منٹ اب تو میں پورا کر لوں، تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کو روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتی ہوں کہ لاسٹ رمضان میں کئی افطاری میں گئے، اب اتنے سارے لوگ تھے
کسی کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پلیٹ بھری، جو بھی میزبان تھے انہوں نے کھانا جلدی لگا دیا تاکہ لوگ پلیٹیں بھر لیں، وقت پر اپنے پاس رکھ لیں، اور مجھے باتوں میں احساس نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ وہ کھانا لوگوں نے پلیٹوں میں ڈالنا شروع کیا ہے، تو میں نے بھی ایک کھجور منہ میں ڈال لیا. تو پھر مجھے فوراً پتہ چلا کہ لو ابھی روزہ کھلا نہیں ہے. میں نے فوراً پھر کھانا نہیں کھایا، میں ویٹ کر لیا. میں نے 2 منٹ کا فرق تھا. 2 منٹ کے بعد پھر میں نے سب کے ساتھ کھانا کھایا. لیکن مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی کہ میں نے 2 منٹ پہلے روزہ کھولا، میں نے کھا لی تھی، مگر اس غلطی سے کھائی تھی. میں نے سمجھا تھا کہ روزہ کھل چکا ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا، 2 استادوں سے الگ الگ پوچھا، مجھے تسلی نہیں تھی، تو مگر دونوں نے مجھے یہی کہا کہ چونکہ آپ نے غلطی سے کھایا اور پھر ہاتھ روک لیا، پھر آپ نے باقی 2 منٹ انتظار کر لیا، تو آپ کا روزہ پورا ہو گیا. اگر آپ کنٹینیو کرتی کھانا اور آپ کہتی کہ اب 2 ہی منٹ تھے تو اب کیا کروں، میں تو کھا لیا تو اب کھا لیا، تو پھر روزہ آپ کو قضا کرنا پڑتا. تو یہ فرق سمجھ لیں کہ چاہے 2 منٹ پہلے بھی اگر غلطی سے ہم روزہ کھول دیں گے اور پھر کھاتے پیتے رہیں گے کہ بھائی اب تو کھا لیا تو اب 2 منٹ میں کیا فرق پڑتا ہے، تو نہیں، پھر روزہ قضا کرنی پڑتی ہے. لیکن کبھی اتفاق سے ایسی غلطی ہو جائے کہ منہ میں کچھ ڈالا اور پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ابھی روزہ کھلا نہیں تھا اور میں نے منہ میں کچھ ڈال دیا ہے، تو آپ رک جائیں اور یہ 2-3 منٹ جب تک روزہ کھلتا نہیں ہے آپ ویٹ کر لیں. تو انشاءاللہ چونکہ غلطی سے کھایا ہے تو پھر روزہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے تو سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولا جائے. اچھا، روزہ کن چیزوں سے کھولا جا سکتا ہے؟ تازہ کھجور، خشک کھجور، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. تازہ کھجور سب سے بیسٹ ہے، نہیں تو خشک کھجور، وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے. بہت سے لوگ نمک سے کہتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمک سے روزہ کھولنا سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنی چاہیے. تو یہ کیسے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، پہلے بسم اللہ کر کے روزہ کھول لیں، ٹھیک ہے، پھر پانی پی لے، کچھ کھا لے، اس کے بعد یہ دعا مانگے، ذہبت ظماہ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی ہوئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. تو یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کر کے روزہ کھولے. کوئی اور دعا نہیں ہے روزہ کھولنے کی، بسم اللہ کر کے روزہ کھولے اور جب تھوڑا سا کھا پی لے تو پھر یہ دعا پڑھ لے، تو انشاءاللہ یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے، روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. اچھا، روزہ افطار کروانا جو ہے وہ اجر کا کام ہے، مگر انسان آج کل جو ہمارا ہے کہ دعوت میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ خود اپنا روزہ مس کر جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آسانی سے ہم لوگوں کو کھلا سکتے ہیں اور ضرورت مندوں کو کھلائیں تو زیادہ اجر ہے آف کورس، لیکن ہم اور لوگوں کو بھی روزہ افطار کرا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں بھی اجر و ثواب ہے. پھر اگر روزہ افطار کرواتا ہے انسان تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جیسے اس نے روزے کا اجر ہے. روزہ افطار کروانے والے کے لیے درج ذیل دعا دینی چاہیے. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمتیں لے کر نازل ہوتے رہیں. یہ دعا ہم دے سکتے ہیں. پھر دیکھیں، نماز تراویح کے میں نے پیچھے لاسٹ ویک کیے تھے، لیکن میں 2-4 پوائنٹس اور بتا دوں آپ کو کہ نماز تراویح سے اگر انسان باقاعدگی سے نماز قیام اللیل، اور تراویح، قیام اللیل، تہجد سب ایک ہی نماز ہے، رمضان میں اس کو تراویح کہتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی ہو، لیکن
جو انسان باقاعدگی کے ساتھ پڑھے گا قیام اللیل رمضان میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم لوگوں کے لیے اس سال ذرا چیلنج ہے، مسجد میں شاید ہمیں نہ موقع ملے تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، ہم اکیلے میں نفل نماز کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں خشوع و خضوع بھی زیادہ ہوتا ہے، تو انلیس کہ آپ کو یہ ہو کہ بھئی مجھے تو قرآن اتنا نہیں آتا، تو میں تراویح میں لمبی تلاوت کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کو اپنے پاس اس طرح سے رکھ لیں، کسی سٹینڈ پر بالکل اس طرح قریب کر کے کہ آپ کی نماز کی پوزیشن میں پرابلم نہ ہو، یعنی کہ آپ ہاتھ باندھ سکیں اپنے اور صرف نگاہوں سے قرآن پڑھ سکیں۔ ایسی اونچی چیز پر اگر اس طرح سے بالکل قریب کر کے سائیڈ میں رکھ لیں تو آپ انشاءاللہ تلاوت کر سکتے ہیں اور لمبی قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا ذاتی آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سورہ بقرہ سے شروع کریں اور سلو آرام سے پڑھیں اور ذہن میں ترجمے پر غور کرتے رہیں، تو جتنا سمجھ میں آتا ہے تو اس سے آپ کا خشوع اور خضوع بھی رہے گا کہ آپ کا دھیان نماز میں ہی رہے گا، انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں رہے گا۔ تو اس طرح سے چاہے آپ جو ہے 1-2 سپارے ہی پڑھ سکیں گے، لیکن پورا رمضان اگر یہ روٹین بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یہ ایک رائے ہے۔ بہرحال جو انسان اپنی جو مناسب سمجھتا ہے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ابھی ہم تراویح کے لیے نہیں جا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل قیام نہ کریں اور کہ ہم کیا کریں، بس ہم چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھ لیں، ایسا نہ کریں، اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں۔ لمبی تلاوت قرآن پڑھنا تراویح میں بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کی نیت کیا کریں تراویح کی کریں؟ دیکھیں، نیت صرف نفلی نماز کی ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جو اب جیسے اگر ہم تہجد کے وقت اٹھے ہیں، سو گئے تھے رات کو افطار کرنے کے بعد، تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو دل میں سوچے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، اور اگر آپ عشاء کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عشاء کے 2 نفل کے بعد پڑھ لیں، اپنے جتنے جو نفل ہیں سنت کے لحاظ سے 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں پڑھ لیں، پھر وطر کر لیں، 2 رکعت کر کے 1 رکعت وطر کر لیں 11، کیونکہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ سنت کو فالو کریں، کیونکہ آپ کسی امام کے پیچھے نہیں ہے کہ 20 کی رکعت کا ضروری ہے آپ کو کرنا، تو آپ جو ہے انشاءاللہ 2 کر کے پڑھیں، اور ٹوٹل 2 کر کے 8 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں جس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں، اور سورہ یا ایھا الذین کافروا والی جو ہے سورہ کافرون پڑھیں، اور پھر 1 رکعت کی الگ وطر کی نیت کر کے اس میں سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ۔ اور جو آپ کو میں نے دعا سکھائی ہے، لاسٹ بھیجی تھی میں نے، اور اس میں بھی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی، وہ دعا رکوع سے پہلے پڑھیں انشاءاللہ۔ گوگل سے تلاوت سن کر نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ آپ کو تلاوت خود کرنی ہے، کسی کی تلاوت ریکارڈنگ لگا کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نماز خود پڑھنی ہے اپنی تلاوت، تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کھول کے تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو یاد ہے اگر آپ اسی کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ 1 رکعت میں 1 سے زیادہ جتنی آیت سورہ یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سورات اگر یاد ہے تو 1 سے زیادہ سورات پڑھ لیں 1 رکعت میں انشاءاللہ، لیکن لمبی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ مگر کسی کی تلاوت بج رہی ہے اور اس کو سن کے آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے نماز کا۔ وہ جو انسان پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ امام، وہ دوسری بات ہے، لیکن امام کی جگہ کوئی ریکارڈنگ نہیں لگائی جا سکتی۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے، تراویح، تہجد اور قیام اللیل، ٹھیک ہے؟
اور مسنون رکعت 8 ہیں، اور پھر انسان اس سے بہت زیادہ کرنا چاہ رہا ہے، ساری رات میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے نفلیں پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر سنت کے طریقہ یہ ہے کہ لمبی رکعتیں پڑھے اور 8 رکعتیں پڑھے، تو اس میں ہی بہت وقت لگ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہوتا ہے، یعنی کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو نماز تراویح کا ٹائم، قیام اللیل کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک تراویح باجماعت پڑھائی تھی اپنے زندگی میں. باقی جو ہے لوگوں کو کہا تھا کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، کیونکہ گھر میں نفلی نماز پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے. انسان کہے میں ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھوں، تو گھر میں بھی پڑھنی چاہیے رات کی نمازیں، تاکہ گھر میں بھی برکت ہو. پھر 1، 3، 5 یہ سارے مسئلے ہم کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں. اور جو 3 رکعت لاسٹ میں پڑھتے ہیں، یعنی 2 کر کے 8 پڑھنے کے بعد جو 1 رکعت ہے اس میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون 2 رکعت میں پڑھے، یعنی سیکنڈ رکعت میں. پھر تیسری رکعت جب 1 پڑھے تو سورہ اخلاص پڑھے. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد 1 سلام سے 3 وتر کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا منع کیا گیا ہے کہ مغرب کے مشابہت نہ کرو اپنی وتر کو. اور وتر میں دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے، لیکن قنوت نازلہ جو ہوتی ہے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے. اور قنوت نازلہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے. جب مسلمان کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پر امام پڑھتا ہے قنوت نازلہ، وہ رکوع کے بعد پڑھ سکتا ہے. اچھا، دعائے قنوت میں ایک تو یہ دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہ دعا اس میں بھی، اس کتاب میں بھی موجود ہے، آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دی تھی. یہ رکوع سے پہلے وتر میں پڑھنے کی دعا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. اور ایک دعا ہے جو حضرت عمر فاروق نے دعا پڑھتے تھے یا سکھائی تھی یا جو بھی، بہرحال یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک نستعین، یہ والی. لیکن سنت سے جو ثابت ہے اس کو پڑھنا انشاءاللہ، سنت فالو کرنے کا اجر ملے گا انشاءاللہ. پھر قرآن کو کوئی انسان کہے کہ وہ جو بہت ایک مخصوص 3 راتوں میں قرآن کے جو پڑھتے ہیں، کہ کچھ لوگ جمع ہو کے تراویح میں 3 راتوں میں قرآن پورا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر زیادہ راتیں لگے بہرحال، لیکن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے. اور ایک رات میں قرآن ختم کرنا خلاف سنت ہے، کہ انسان کہے میں ساری رات میں قرآن پڑھ لوں گا نماز میں، تو یہ خلاف سنت ہے. سجدہ تلاوت اگر آ جائے نماز میں تو کیا دعا کرنی ہے؟ سجدے میں جا کر یہ سجدے تلاوت کی دعا ہے، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ دعا سجدہ تلاوت کی ہے. اگر عام تلاوت کر رہے ہو جب بھی، اور ہم نماز میں بھی اگر سجدہ آ جائے تو یہ دعا پڑھنی ہے. پھر فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. پھر نفلی عبادات میں جب تک شوق رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں، نفلی عبادات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائے کہ بیزار ہو گیا ہے، ہمت نہیں ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، نیند آ رہی ہے اور پھر بھی فورس کر رہا ہے. نہیں، نفلی عبادات کو اتنے وقت تک کرو جب تک خوشی ہو دل میں، اور خوشی اور رغبت اور اللہ سے تعلق جوڑ کر کرو. اگر بہت تھکاوٹ ہے اور انسان پر بوجھ آ رہا ہے تو نفلی عبادات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ نفل جو ہے
انسان زائد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اجر کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اگر بہت تھکا لیں گے خود کو نفلوں میں تو فرض نماز پر بھی ہمارے فرض عبادات پہ اثر آئے گا، اس میں کوالٹی نہیں رہے گی. اس لیے انسان کو اعتدال کرنا چاہیے. نفلی نمازوں میں، نفلی روزوں میں انسان اتنا رکھے جو خوشی کے ساتھ اچھی طرح سے کر سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. یہ بخاری کی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بہت خواہش ہے مجھے ساری رات جاگنی، اب جاگنے والی راتیں بھی ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان کیا کرے کہ نمازیں پڑھ کے تھک گیا تو فریش ہو لے تھوڑا سا اور بیٹھ کے تسبیح کر لے اور دعائیں کر لے، یا عبادات میں تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں کر لے تاکہ ساری رات سکون سے عبادت بھی کی جا سکے اور انسان کو بہت زیادہ تھکاوٹ بھی نہ لگے. پھر حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیکھیں اگر رات کو ساری رات جاگنے کا جو اپنا اجر و ثواب تو ہے، لیکن اگر آپ ایک جگہ مقرر کر لی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو بہت زیادہ تھکان لگی کہ آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور مگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ ساری رات کی عبادت کریں، تو آپ تھوڑا سا وہیں پر بیٹھ کے تھوڑا اونگ لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ تھوڑا سا نیپ کے بعد پھر پڑھیں گی انشاءاللہ، یا اگر بہت ہی خواہش ہے تو الارم سیٹ کر لیں کہ 15 منٹ میری آنکھ بند کر لوں پھر انشاءاللہ میں اٹھ کے پڑھتی ہوں. لیکن اپنی جگہ پہ رہیں، نماز کی جگہ پر رہیں گی انشاءاللہ تو شیطان حاوی نہیں ہوگا. چھوٹا سا بریک لے لیں، منہ دھو لیں، وضو کر لیں، اور بہت ضروری ہے تو آنکھیں بند کر لیں، لیٹ جائیں اور پھر سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ صحیح ہے. سم ٹائمز ہاں بالکل یہ صحیح ہے انشاءاللہ. اور اگر تسبیح کرتی رہیں، تسبیح بھی نہیں ہو رہی تو چپ چاپ تھوڑی سی دیر آنکھیں بند کر لیں. بعض اوقات انسان پر تھکاوٹ اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ تسبیح کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے نا. یہ تو ہے نہیں کہ انسان مرا جا رہا ہے لیکن فورس کیے جا رہا ہے، نہ عبادت میں کوئی وہ ہے بار بار سو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو. اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا، لیکن تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو. تو انسان کو اعتدال ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان تھوڑا عمل کرے لیکن اس کو کانسٹنٹلی کرے. یعنی کہ اگر رمضان کے شروع میں اگر ہم نے اپنے لیے اسکیجول بنا لیا کہ میں اتنے گھنٹے سوؤں گی، اتنے گھنٹے جاگ کے رات کی نماز پڑھوں گی اور اتنا قرآن پڑھوں گی، ایک اسکیجول ذہن میں بنا لیں گے، پھر اس کے لیے جدوجہد کریں گے کہ ہم اس میں کمی نہ کریں اور اس میں اعتدال کریں گے، لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسکیجول بنائیں کہ ہمت تو 2 گھنٹے بھی عبادت کرنے کی نہیں ہے اور 4 گھنٹے کی بنا لیا اور پھر آدھا گھنٹہ آپ بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے، آدھا سو گئے. ایسا نہ کریں. ایک ایسا اسکیجول بنائیں جو آپ اپنی طبیعت کو سمجھتے ہوئے بنائیں. ہاں البتہ ضرور اس میں اپنے آپ کو انکریج کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو انکریج ضرور کریں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان جو بھی نفلی عبادات ہیں اس میں اگر وہ ہمیشگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی دن کسی وجہ سے وہ عبادت نہیں بھی کر سکتا تو اللہ اس کو اس کا اجر لکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم عبادات میں ثابت قدمی رکھیں. ہاں سجدے میں بھی سو جائے، اگر اللہ تعالیٰ صلاح دیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اتنی نیند کے غلبے میں اگر ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو پھر ہم سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہے. رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن سفر میں ہے تو ہم سفر کو اپنے دیکھ لیں کہ کتنا مشکل سفر ہے تو انسان رکھ لے روزہ یا چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے، جائز ہے.
اگر روزہ رکھتا ہے اور سفر میں ہے تو پھر اس طرح نیت کرے کہ یا اللہ اگر مجھ پر بھاری ہو گیا روزہ تو میں چھوڑ دوں گا، اور اللہ سے دعا کرے آسانی کی، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر اگر روزہ رکھ لیا لیکن اتنی مشکل ہو گیا کہ اب روزہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، سفر تک مشکل ہے، تو انسان روزہ توڑ سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ ورنہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سفر میں اگر انسان رکھ لیتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے کیونکہ بہت مشکل ہے، تو اس میں گناہ نہیں، بس صرف قضا کرنی ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ بھی اگر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں اور پھر بعد میں قضا کر لے، لیکن اگر کسی عورت کو ہے کہ نہیں مجھے رکھنا ہے، میں رکھ سکتی ہوں، تو اس نیت سے رکھے کہ انشاءاللہ اگر مجھے مشکل پڑا تو میں روزہ توڑ دوں گی، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے روزے میں صرف ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے روزہ توڑنے کی جو کہ جن کو عام حالات میں روزے سے قضا کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے بعد میں قضا پورے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزوں کی قضا جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے کر لینی چاہیے انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں 10-20 سال تک انسان نے روزے رکھے نہیں رکھے، کوئی دھیان نہیں تھا، اچانک سے یہ ہوا کہ ارے میں اب کیا کروں، میں نے اتنے روزے میرے تو چلے گئے، اب وہ روزے پابندی سے رکھنا چاہ رہا ہے، اب ایسے روزوں کی قضا چونکہ ہمیں گنتی معلوم نہیں ہے، تو پھر انسان اللہ سے اخلاص دل سے استغفار کرے اور نفلی روزے بہت سارے رکھے، تاکہ کیونکہ نفلی روزوں سے انسان کے فرض کی کمی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ قضا تو اس روزے کی ہوتی ہے جس کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے روزے میرے مس ہو گئے، کاؤنٹ پتہ ہے۔ اب زندگی کے 10 سال 20 سال کا کچھ کاؤنٹ پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے، اللہ سے استغفار کرے، آئندہ کے لیے پابندی کرے اور زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے انشاءاللہ۔ ایسی بیماری ہے جس میں بڑھاپا ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ اب اس کے لیے یہ بیماری سے نجات نہیں ہے، اور اس میں وہ روزے رکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ روزے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے، ایسے انسان کے لیے رخصت ہے کہ وہ ایک مسکین کے ہر روزے کا ایک مسکین کے لیے کھانا دے دے۔ اب کتنا کھانا دے، جتنا ایوریج اپنے گھر کا خرچہ ہے، کہ ایک دن کا میرا اپنا کتنا خرچہ ہے غذا کا، اگر اس لحاظ سے دے، اگر میرا سمجھ لے کہ میں سمجھتی ہوں $60 کا $7 میں میرا ایک دن کا خرچہ ہے روز کھانے کا، تو مجھے ایک روزے کے لیے $60 کے لحاظ سے، چاہے میں اپنے ملک میں کھلا دوں کسی کو، چاہے میں اس کے لیے پاکستان بھیج دوں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ یہ نہ انسان سوچے کہ اچھا پاکستان میں تو $1 میں بھی لوگ کھا سکتے ہیں تو $30 بھیج دیتی ہوں، میرے 30 روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایسے نہ کرے، کیونکہ ہمارا اپنا جتنا خرچہ ہے ایوریج کھانے کا، وہ اس لحاظ سے اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کے رہنے والوں کا اگر کم سے کم $60، اس کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں $60 کا کھانا کھایا جاتا ہے، تو 7 کے لحاظ سے 30 روزوں کا کفارہ چاہے پھر پاکستان بھیج دے تو کوئی حرج نہیں، پھر وہاں جائے جتنے بھی لوگ کھا لیں، لیکن اس طرح سے کفارہ دے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان دیکھ لے نا، دیکھیں آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ کا اپنا کتنا خرچہ ہے ایک دن کا ایوریج کھانا، یہ نہیں کہ دعوت کے کھانے کی کاؤنٹ نہ کریں، ایک دن کے عام کھانے کا حساب کر کے بھیج دیں انشاءاللہ۔ دیکھیں ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل، دودھ پلانے والی عورت، ان سب کو اگر شوق میں روزہ رکھ لیا ہے تو پھر روزہ اگر نہیں نبھا سکے مڈل آف دا ڈے تو روزہ توڑنے میں گناہ نہیں ہے، صرف کفارہ دینا، صرف قضا کرنی ہے بعد میں روزے کی۔ مگر ایک صحت مند انسان کسی بغیر ریزن کے اگر روزہ توڑتا ہے تو اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کو میں بتا دوں
60 لوگوں کا کھانا دینا ہوگا، 60 پیپل کو کھانا کھلانا پڑے گا. اس کا بڑا کفارہ ہے اگر انسان روزہ بلا وجہ چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، بلا وجہ توڑتا ہے روزہ یا چھوڑتا ہے تو پھر اس کا بڑا گناہ ہے. یعنی فرض روزے کو بغیر مقصد کے توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، فرض کی ادائیگی جو ہے تھوڑا سا ہے، میں پورا کر لیتی ہوں جلدی جلدی تاکہ ہمارا یہ معاملہ پورا ہو جائے، کیونکہ ادھورا چھوڑوں گی تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دوسری کلاس کرنے کا. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا پیشنس رہیں اور اللہ مجھے بھی توفیق دے. بس میں فوراً ختم کرتی ہوں اس کو جلدی جلدی. فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے. فرض روزے کی قضا متفرق طور پر لگاتار یا دونوں طرح کی، یعنی لگاتار پورے روزے رکھ لے. اگر 7 روزے مس ہو گئے ہیں تو 7 اوپر تلے رکھ لے یا چھوڑ چھوڑ کے رکھ لے، دونوں طرح اجازت ہے. پھر ایک انسان مثال کے طور پر اچھا بھلا تھا، روزے بھی رکھ رہا تھا، اچانک سے بیمار ہوا. کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مر جائے گا، لیکن بیمار ہوا تو اس نے کچھ روزے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، اب 6-7 روزے چھوٹ گئے، اس کے بعد اس کا اچانک سے انتقال بھی ہو گیا. اب اس کے اوپر 6-7 روزے کیا ہے، اب وہ اس کی قضا ہے، کیونکہ وہ اس نے جو ہے وہ روزے یا تو پھر اس کا کفارہ دے دیتا، لیکن کفارہ چونکہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو پتہ ہے کہ وہ اب روزے رکھ ہی نہیں سکیں گے. لیکن جن لوگوں کا کسی وجہ سے روزے مس ہو جاتے ہیں، جیسے ایک عورت ہے، اس کے پیریڈز کی وجہ سے شروع رمضان میں 7 روزے مس ہوئے، پھر اس نے کچھ روزے رکھے، پھر اچانک سے اگر وہ رمضان میں ہی یا رمضان کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے جو روزے مس ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے، تو اس کا لیے وارث رکھ سکتا ہے. اس کا وارث جو ہے چونکہ اس کے مال کا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، مالک بنایا ہے، تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وارث کچھ بھی عبادات کر لے، کہ میں اب قرآن پڑھ لوں اس کے لیے، اور میں جو جس چیز کی دلیل آئی ہے اس کو کر سکتے، یعنی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزے کی دلیل آئی ہے. اسی طرح عمرہ یا حج کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل ہے. ہم کسی مرنے والے کی نمازیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے قرآن پڑھ کے اس کے نام پر کر سکتے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے سنت میں. ٹھیک ہے، لیکن روزے کی ہے اور عمرہ کی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کو قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہو، تو وہ لوگ اس بنا پر کہتے ہیں کہ چونکہ روزے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ لوگ قرآن کے لیے اجازت دیتے ہیں. لیکن سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی اس کو مان لیں، اور جو نہیں بتائی اس کو نہ کریں. تو سنت کے طریقے پر ہمیں انشاءاللہ اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. تو مرنے والے کے لیے آف کورس صدقہ کرنے کی اجازت ہے، ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. پھر نفلی روزوں کی قضا ادا کرنی واجب نہیں. نفلی روزے اگر انسان رکھ کر توڑ دیتا ہے، یا اس نے سوچا ہوتا ہے کہ میں ہر منڈے اور ہر جمعرات کو رکھتی ہوں روزہ، لیکن کسی جمعرات کو مس ہو گیا، اس کی اب قضا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کہ وہ نفلی روزہ تھا. اچھا، یہ میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ اگر قبل از وقت ہو گیا، روزہ افطار کر دیا، بادل تھے، قبل از روزہ افطار کر لیا اور سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو پھر قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے 2-3 منٹ پہلے بھی ہم روزہ توڑ نہیں سکتے، ورنہ ہمیں قضا کرنی پڑے گی. پھر وہ چیزیں جو روزے میں روزہ مکروہ کرتی ہیں یا روزے کو خراب کرتی ہیں، تو بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزے کو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انسان اگر بھول سے کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بھول سے پانی پی لے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کو کھلایا پلایا ہوتا ہے. یہ پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ انسان پورا کھا پی لیتا ہے اور اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے میرا روزہ تھا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، انفیکٹ مسواک زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے روزے میں، کیونکہ انسان کا منہ فریش رہتا ہے۔ اچھا، مسواک کی جگہ ہم ٹوتھ پیسٹ اگر کرتے ہیں یوز تو ہم ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور انسان اچھی طرح کلی کر لے اور ٹوتھ پیسٹ کا جو اندر منہ میں ٹوتھ پیسٹ نہ رہنے دے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں روزے میں۔ اسی طرح گرمی کی شدت میں سر پر پانی بھی ڈال سکتے ہیں دماغ ٹھنڈک کے لیے، تو اس میں بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسان کو سو گیا، احتلام ہو گیا۔ احتلام کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا خواب دیکھے جس سے انسان کا کچھ ڈسچارج ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو جنسی تعلق سے ڈسچارج ہوتا ہے، اس طرح سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، تب بھی اگر خواب میں ہوا ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مزی کسی کے بعض لوگوں کے پانی خارج ہوتا رہتا ہے ایک طرح کا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک یہ انسان کا اختیاری چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے، یا منہ میں تھوک نکل لیا اس سے، یا منہ میں کوئی مکھی یا مچھر کسی طرح سے چلا جائے تو اس سے انسان کو بیزاری ضرور ہوتی ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ پھر غسل، اگر انسان مثال کے طور پر رات کو سو کر انسان جنبی ہے، انسان کو غسل واجب ہے، پاک طہارت ضروری ہے، لیکن آنکھ نہیں کھلی، اب آنکھ اتنے دیر سے کھلی ہے کہ اگر غسل کرے گا تو سحری نہیں کھا سکے گا، تو وضو کر کے سحری کھا لے اور پھر غسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ، کہ انسان ناپاکی کی حالت میں اٹھا ہے، رات کو بیوی سے تعلق کیا، جنبی ہو گیا، اب آنکھ کھلی اتنے دیر سے کہ اگر سحری کھانے کا ہی وقت رہ گیا، اگر نہانے کے لیے جائیں گے تو سحری مس ہو جائے گی، تو وضو صرف کر کے سحری کھا لے اور پھر بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے لیے پھر غسل کر لے انشاءاللہ۔ تو اچھا، اب جنابت کی حالت میں کھانا یا سونا، اگر عام حالات میں، زندگی کے رمضان نہیں، عام حالات میں بھی انسان اگر جنابت کی حالت میں اٹھا ہے، اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا اس کو نیند کا غلبہ ہے، تو غسل ابھی اس کو نہیں کرنے کی ہمت، تو وہ کیا کرے، وضو کر کے کھانا کھا لے یا وضو کر کے سو جائے اور اٹھ کر طہارت کر لے، لیکن پھر صرف جنبی حالت میں یوں ہی سو جانا مناسب نہیں ہے، انسان ایٹ لیسٹ وضو کر کے سوئے، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ نہیں مکروہ ہوتا۔ اسی طرح گلے لگانے سے، بیوی کے قریب بیٹھنے سے روزہ نہیں مکروہ ہوتا۔ ہاں، اگر ینگ کپل ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تو انسان احتیاط کرے کہ ایسا نہ ہو کہ جذبات اس پر حاوی ہو اور وہ جو ہے وہ روزے کی پابندی کو توڑ دے، مگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، افیکشن صرف ہے، تو انسان بیوی کو بوسہ بھی دے سکتا ہے اور اس کو گلے سے بھی لگا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں ہجامہ ہوتا ہے، جس کو کپنگ کہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلڈ دینا ہے، اگر جیسے بلڈ ڈونرز بعض لوگ ہوتے ہیں، تو بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلڈ کا ٹیسٹ ہے، خون دینا پڑتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قے آ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے آنے سے، یا جسم میں کہیں چوٹ لگ گئی اور بلڈ نکل گیا، یا ہم نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے گئے اور بلڈ دے دیا،
ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے روزہ جو ہے وہ روزے میں یہ چیزیں ناجائز ہیں، الاؤڈ نہیں ہے یہ چیزیں. انسان اللہ کو صرف بھوکا رکھنا نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو یہ بات کی حاجت نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ سارے گناہ کے کام چھوڑنا ضروری ہے روزے میں، اور اپنی زبان کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھالے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے، اور اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے. پھر روزے کی حالت میں بیہودہ اور فحش جہالت کے کام سے گفتگو سے منع ہے. اب جہالت کے کاموں میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ بیٹھ کے ایسا ٹی وی دیکھنا، ایسے پروگرام دیکھنا، یہ بھی روزے میں پھر مکروہ کرتے ہیں روزے کو. ٹھیک ہے، انسان چاہیے کہ عبادات میں تسبیح وغیرہ میں وقت گزارے اپنا. پھر روزہ دار اپنی شہوت پر قابو رکھنے والا نہ ہو تو پھر بیوی کو جیسے گلے نہ لگائے، بوسہ نہ دے، اگر اس کو یہ ہے کہ وہ اس کے جذبات پر اس کو غلبہ آ جائے گا. پھر روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ اتنا زیادہ پانی اوپر تک نہ کھینچے کہ حلق میں چلا جائے. اسی طرح کوئی ناک میں ایسی دوائی ڈالیں جو کہ حلق میں جاتی ہے تو اس سے بھی بچے انسان. ٹھیک ہے، لیکن اگر نکسیر پھوٹتی ہے کسی کی، ناک سے خون نکل آتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، روزے کے دوران جماع یا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر بیوی اور شوہر سے تعلق جوڑ لیا روزے کے دوران تو اس کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا. اسی طرح بغیر شرعی عذر کے فرض روزے کو، رمضان کے روزے کو توڑنے کا بھی یہی کفارہ ہے. اچھا، پھر قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منہ میں انگلی ڈال کے، حلق میں انگلی ڈال کے اگر انسان قے کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کا حیض شروع ہو گیا یا نفاس شروع ہو گیا تو روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، چاہے روزہ ابھی مغرب کو صرف تھوڑی سی دیر ہے اور حیض شروع ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی بھی قضا کرنی ہے. پھر یہ انسان نہ سوچے کہ اب سارا دن آلموسٹ تو ہو گیا ہے تو میرا روزہ تو ہو گیا، نہیں، روزہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے جب حیض شروع ہو جاتا ہے. پھر کھانے پینے کی بلا وجہ کھانے پینے سے بچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ روزہ اب نہیں ہے. اور حائضہ عورت جو ہے وہ روزے کی قضا بعد میں دے گی. ٹھیک ہے، پھر نفلی روزوں میں جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کرے گا. دیکھیں، اللہ کی راہ میں کوئی ایسے کام میں انسان ہے، جہاد میں یا اللہ کے لیے کوئی کام میں مصروف ہے اور وہ مشقت کا کام ہے، اس میں انسان نفلی روزہ رکھتا ہے جو اس کی عادت ہے رکھنے کی ہمیشہ، اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ 70 سال کی مسافت کے برابر وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. پھر ہر سال شوال میں 6 روزے رکھنا جو ہے وہ عمر بھر کے روزے کے برابر ہے اس کا ثواب، کیونکہ ہر نیکی کے 10 گنا کم از کم اجر ہوتا ہے. تو رمضان کے 30 روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے گویا انسان نے پورے سال روزے رکھے. اگر وہ ہر سال اس طرح کرتا ہے تو گویا ساری زندگی کا اجر اس کو روزوں کا ملتا ہے. باقاعدگی سے ایام بیض کے روزے 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنے سے بھی عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے 13، 14 اور 15 ایام البیض. ایام البیض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت چاند جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، تو اس کے روزے ہر باقاعدگی سے رکھنے سے انسان کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے وہ ساری زندگی روزے میں گزارتا ہے، کیونکہ ہر روزے کے 10 اجر ملتے ہیں. تو جیسے گویا کہ 30 روزے اس نے ہر مہینے میں رکھے اور پورے سال کے روزے رکھ لیے.
سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. اگر سفر میں انسان ہے تو سفر اگر آسان ہے اور نفلی روزہ رکھ لیا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کرتا ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھ لی. سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. سوموار کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور ان دنوں میں دیکھیں اس کی حدیث ہی پڑھ لیتے ہیں. وہ ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اچھا، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ، اس کا اجر بہت ہے. ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یوم عاشوراء 10 محرم کا اکیلا نہیں رکھنا چاہیے، 9 اور 10 محرم کا رکھنا چاہیے. اور 10 محرم کے روزے کا اجر جو ہے وہ 1 سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان میں آپ کافی روزے رکھتے تھے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، لیکن ہم جیسے لوگ جو کہ نہیں رکھتے نفلی روزے زیادہ، ان کے لیے 15 شعبان کے بعد ان کو نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ پھر شاید ہو سکتا ہے کہ فرضی روزوں پر جا کر ان کی ہمت ہی ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ رکھتے تھے روزے. اور اگر ہمارے اندر یہ قوت ہے تو ہمیں بھی شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے. لیکن ہم کبھی نہیں رکھتے تھے اگر تو 15 شعبان کے بعد پھر خاص طور سے یا رمضان سے 2 دن پہلے سوچے کہ رمضان کے استقبال کے لیے نفلی روزے رکھ لیں، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان رمضان کے ہی روزے رکھے. محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، مسلم کی روایت ہے. تو محرم کے 10 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، فرض سے لے کر 10 محرم تک. سوموار کے روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. سوموار کے دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ پسند فرمایا. پھر ذی الحجہ میں 9 روزے رکھنا مستحب ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں 9 روزے کوئی چاہے تو رکھ لے، یہ مستحب ہے. ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا مستحب ہے. ہر ماہ کے سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے. یہ میں سمجھا چکی ہوں کہ انسان رات کو نیت نہیں کی تھی مگر صبح اٹھ کے اس کو دل چاہا کہ آج میں روزہ رکھ لوں اور فجر گزر چکی ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. زوال سے پہلے تک اس کی نیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نفلی روزے توڑ بھی دے تو قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفلی عبادات میں اعتدال میانہ روی ضروری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. مسلسل 40 روزوں کا چلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی انسان کہے میں 40 روزوں کا چلہ کرتا ہوں، 40 روزے رکھوں گا نفلی روزے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ممنوع اور مکروہ روزے، عید والے دن دونوں عیدوں میں روزے ممنوع ہے، مکروہ ہے. حال صرف عید الفطر میں صرف عید والے دن اور عید الاضحیٰ میں وہی جو 3 دن میں جس میں قربانی کی جا سکتی ہے ان سب میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. صرف جمعے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. جمعے کا روزہ کے ساتھ انسان ایک دن ملا لے، جمعرات یا ہفتہ ملا لے تو صحیح ہے، لیکن صرف جمعے کا روزہ اگر نہیں رکھتا ہے انسان تو نہیں صحیح ہے. البتہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، نہیں یعنی ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے، 14 15 اور 13 14 15 کا، تو پھر وہ اس میں جمعہ آتا ہے تو اس میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان ایک روزہ چھوڑ کے ایک رکھنے کا عادی ہے تو اگر جمعہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اس میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن ایک انسان بغیر کسی عادت کے، روزے کی عادت کے، صرف جمعے کا دن روزے کے لیے نہ چوز کرے کیونکہ یہ منع ہے. اس کی حکمت کیا ہے تو یہ واللہ عالم، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ جمعہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسپیشل ڈے ہے
تو اس کے لیے ہمیں یہ منع کیا گیا ہے کہ جمعرات کے دن خاص ساری رات جاگ کے عبادت کریں یا جمعے کا روزہ رکھیں، کیونکہ جو عبادات جمعے کی فرض کی گئی ہے ہمیں، جو بتائی گئی ہے سنت سے ہمیں، وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی خاص دن اپنی مرضی سے مخصوص کر لینا کہ میں اس میں یہ عبادت کر لوں تو یہ اجر مل جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو رجب کے روزے ہیں یا شعبان کی 15ویں کا روزہ ہے، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، انسان اگر عادت ہے اس کی کہ 15 تاریخ کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن شعبان کا 15ویں شعبان کا اور رجب کی 27 کا روزہ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، روزے بھی عبادت کا کوئی بھی کام جو سنت سے ہمیں بتایا گیا اسی پر انسان کو رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کوئی خاص دن بنا لیتے ہیں کہ اس کا جو ثواب ہے، تو یہ ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے، اور اس سے بدعت سے بچنا چاہیے انسان کو۔ سنت کے اتنے زیادہ طریقے ہیں ہمیں اجر کمانے کے، تو ہم اپنی طرف سے غیر سنت طریقوں کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ اچھا، بغیر افطار کے مسلسل نفلی روزے رکھنا یا رمضان کے روزے رکھنا مناسب نہیں ہے، یعنی کہ ایک روزہ رکھا پھر افطار کو اسکپ کر دیا اور فوراً دوسرا روزہ شروع کر دیا، یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کا روزہ منع ہے۔ پھر مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ نفلی روزوں میں کم از کم اگر رکھنا ہی ہے، بہت ہمت ہے، تو انسان ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے، مگر کوئی کہے میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایام تشریق، عید الاضحیٰ، عید القربانی کی عید والے میں 3 دن تک منع ہے۔ حاجی لوگ عرفات میں روزہ نہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا حاجیوں کے لیے منع ہے۔ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، مگر ان کے لیے عرفات والے دن منع ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، نفلی روزے جو ان کی پہلے سے عادت نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، کیونکہ اس سے پھر شوہر کو شاید کسی طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ پڑھ لیا ہم نے۔ صرف ہفتے کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ہفتے کا دن جو ہے وہ اہل کتاب کے لیے، جوئش لوگوں کے لیے مخصوص ہے عبادت کا دن، تو ہم ہفتے میں ایک دن ملا لیں، جمعہ یا اتوار ملا لیں تو ٹھیک ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ بڑی مسجد میں ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد، اور سنت کے والا اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اور اس میں انسان پھر جو ہے وہ کوئی ضروری کام ہو، جیسے بیوی سے کوئی ضروری، گھر میں کوئی ضروری کام ہے، یا کسی خاص بہت ہی ضرورت کے بغیر وہ اعتکاف کو نہ توڑیں۔ اب اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا تو عورتیں اپنے لیے گھر میں، ہاں البتہ کچھ دن اپنے اوپر فکس کر سکتی ہے کہ میں ان دنوں میں کمرے کے اندر ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کروں گی، لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہے، لیکن جم کر عبادت کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ مسنون اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اور رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، کہ روزہ نہ رکھے اور اعتکاف کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اعتکاف کی حالت میں جنازے کے لیے جانا اور بیمار پرسی کے لیے نکلنا یا بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، یہ سارے کام منع ہے۔ بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوری دیر ہو رہی ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں یہ پورا ہی کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دے گا۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، مگر مسجد میں پراپر انتظام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اعتکاف کرتی تھی، مسجد میں ان کے خیمے لگا دیے جاتے تھے۔ تو اگر کسی مسجد میں اس طرح سے ہے کہ ہم عورتوں کا الگ سیٹ اپ ہے، تو انشاءاللہ اعتکاف مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ 10 دن ممکن نہ ہو تو کم دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت اہم رات ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
بخاری کی ہے، لیلۃ القدر میں اگر نماز یعنی کہ صحت عافیت کے ساتھ انسان لیلۃ القدر کو نہ پانے کی کوشش کرے رمضان میں، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل عیال اور کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے۔ پھر اگر آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والے کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم احادیث کہ انسان حضرت ابو ذر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب دکھا جائے گا۔ جس کو ساری رات جاگنے کی ہمت نہیں ہے، اگر وہ امام کے ساتھ عشاء پڑھتا ہے اور پھر تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وتر پڑھ کے گھر آتا ہے، تو گویا اس کو اتنا ثواب مل گیا جیسے اس نے ساری رات کی عبادت کی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز یا با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ تو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا اجر دے دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، بہت اہم دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، اس کا جو ثواب ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بسم اللہ، صدقہ فطر ہر مسلمان، چھوٹے بڑے غلام، سب پر فرض ہوتا ہے، اور یہ جو ہے انسان کے روزے میں جو بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، اور کو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا بھی کرے۔ اور یہ ہمارے ہاں مسجدوں میں بتا دیتے ہیں کہ کتنا ہے، اصل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سوا کے مطابق جو ہے، جو 3 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، اس کے برابر جو ہے وہ کھجور یا جو یا کوئی کھانے کی چیز دی جاتی ہے، مگر چونکہ ہمیں مسجد میں بتا دیا جاتا ہے۔ اور یہ عید ہے تو آخری روزے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، عید کی نماز کے بعد دینا جائز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے، لیکن اگر جلدی بھی دے دے، 2 دن رمضان سے ختم ہونے کے ایک آدھ دن پہلے بھی دے دے انسان تو جائز ہے۔ گیہوں، چاول، کھجور، منقع، یہ ساری پنیر، یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں، اور صدقہ فطر جو ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب کیا رہ جاتا ہے؟ عید کی نماز جو ہے وہ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، یہ صحیح ہے، جائز ہے، اور کوئی میٹھی چیز کھانا نماز سے پہلے یہ سنت سے ثابت ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کو قربانی کا گوشت کھانا یہ جائز ہے۔ نماز عید کے لیے بڑی مسجد میں کی جائے یا بستی کے کھلے میدان میں کی جائے، عورتوں کو بھی جانا ضروری ہے نماز میں، کسی وجہ سے نماز میں نہ جا سکے تو گھر میں 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اگر بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو۔ پیدل جانا زیادہ مسنون ہے، ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے گھر آنا اچھا ہے، اور تکبیرات پڑھنا چاہیے، تکبیرات جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے نماز کے لیے، اور اس میں نماز کے 2 رکعت ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے، اور نماز میں تکبیرات ہوتی ہے، تو تکبیرات کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کی تکبیرات جو ہے ایک پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 ہوتی ہے، جو کہ شروع میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ رکوع کے بعد کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا، وہ مسنون طریقہ نہیں ہے، شروع میں ہی کی جاتی ہے، یعنی رکوع سے پہلے ہی کی جاتی ہے وہ۔ اچھا،
دو رکعت نماز ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے۔ اچھا نہیں، اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے اس میں، اور نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے۔ عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 رکعتیں ہوتی ہیں، دونوں میں قرات سے پہلے تکبیرات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہم اگر کسی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یا ہم اپنا طریقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر انسان فتنے سے بچنے کے لیے تمام مسلمانوں کو فالو کرتا ہے تو جائز ہے۔ اس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور عید والے دن کوئی اور سنت نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، اور عید کی نماز پڑھ کر تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سنت سے ثابت ہے۔ جمعے کی دن عید آ جائے تو جمعے کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی نماز پڑھی جائے، دونوں جائز ہیں۔ کوئی نہ جا سکے تو گھر میں پڑھ لے، بیماری کی وجہ سے اگر نہیں گیا تو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو ہمارا کام پورا ہو گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کوئی مسٹیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔